بتاتے ہیں کیونکہ تھوڑا بیچ میں نا آگے تھی انٹرپشن ہو گئی تھی. اب یہ دیکھیں کہ ہم بات اپنے ساتھ کر رہے ہیں بیسیکلی کہ جو محمد بن قاسم کی میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ محمد بن قاسم کا حملہ ہونا ہے، لیکن اس سے ہم نے کچھ کریکٹر ساتھ جوڑے تھے. حجاج بن یوسف کا ہے، محمد بن قاسم ہے، راجہ دائر ہے، اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ولید بن عبد الملک. لیکن میں نے اس سے پہلے آپ کو لے کے آیا تھا کہ انڈس سیولائزیشن جو ہے یہ بیسیکلی یہ 3300 سے لے کے تقریباً 1300 کا یہ بی سی کا دور بنتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں انڈس سیولائزیشن تھی جی. اور اس کو ختم کیا تھا بیسیکلی جا کے 1300 کے قریب جو ہے وہ آرین سیولائزیشن ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرین سیولائزیشن جو ہے یہ سینٹرل ایشیا سے لوگ آئے تھے. کتنے ممالک تھے جی؟ 5 کنٹری ہیں سینٹرل ایشیا کے جنہیں ہم کارز کنٹری بولتے ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس. یہ آپ دیکھیں تو ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان، قزاقستان اور کرگستان، تو 5 ممالک ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس انہیں بولتے ہیں جی. تو آرین سیولائزیشن کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب آرین سیولائزیشن جو ہے یہ ختم کر رہی ہے بیسیکلی جو ہے، آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہ 1500 بی سی سے 500 بی سی کا اس کا ٹینیور بنتا ہے آرین سیولائزیشن کا. بی سی کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بی سی جو ہے وہ کس کو بولتے ہیں جی؟ بیفور کرائسٹ. یہ اس طرح اے ڈی اور آگے ہے بی سی، یعنی 1 بی سی ہے اور 1 ہی اے ڈی ہے. یہ دیکھیں درمیان میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ مائنس، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں، اور یہ پلس والا جی اے ڈی بیسیکلی جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے اور بی سی جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. جتنی جائیں گے اتنی بڑی بی سی ہوگی. بی سی کا مطلب بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے دور کو بی سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو اے ڈی بولتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا رہا ہوں جی. اس کے بعد آپ دیکھیں جی کہ 520 بی سی ایک بندہ ہے جی، ایرانی بادشاہ تھا، اس کا نام ہے ڈیریس دی گریٹ. شہنشاہ اعظم بولتے ہیں ایرانی بادشاہ کا ڈیریس. ڈیریس دی گریٹ. آپ یاد رکھیے گا کہ ڈیریس دی گریٹ یہ بندہ جو ہے یہ ایرانی بادشاہ ہے، اسے شہنشاہ اعظم بھی. اچھا تو نظر آ رہا ہے جی سارے دوستوں کو؟ تو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، ڈیریس دی گریٹ 520 میں آیا تھا جی. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، یہ بھی انڈیا پہ کیا کرتا ہے جی؟ سکندر اعظم جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے. بالکل بند کر دینا. اچھا دوستو، سکندر اعظم کا آپ نے اس پہ کوشچن آئے ہوئے ہیں کیونکہ بیسیکلی یہ یونان ملک ہے جی، یونان سے اس کا تعلق ہے جی سکندر اعظم کا، الیگزینڈر کا. تو آپ نے یاد رکھیں جی اس کا پیدا یہ کب ہوا تھا؟ 356 بی سی میں یہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہ جو اس کی اٹیک ہے 334 بی سی ہے، افغانستان ہے 332 بی سی میں، ایران عراق ہے جی، افغانستان، اور 326 بی سی میں یہ آتا ہے. تقریباً اس کا اٹیک جو انڈیا پہ وہ 327 بی سی میں ہے، اور اس کے بعد یہ 323 بی سی میں مر جاتا ہے. یہ جہاں سے اچھا جی، یہ دیکھیں دوستوں، صرف ایک ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی کیونکہ ہم نے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے رہے ہیں. تو دوبارہ اگر آپ دیکھیں تو پہلی سیولائزیشن انڈیا کی جو ہے وہ انڈس سیولائزیشن ہے، یعنی 3300 بی سی سے 1300 بی سی. پھر یہاں سے آرین سیولائزیشن ہے جو 1500 بی سی سے 500 بی سی کا وہ دور ہے کہ آرین سیولائزیشن نے ختم کیا تھا بیسیکلی انڈس سیولائزیشن کو. پھر ایک ڈیٹ دی تھی ڈیریس دی گریٹ، یہ ایران کا بادشاہ ہے لیکن یہ کلونی بنا لیتا ہے کس کو جی؟ اس پورشن کو، انڈیا کو. پھر اسی طرح الیگزینڈر دی گریٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ
326 और 327 BC में अटैक करता है इंडिया पे। आपको पता है मंडी भाउद्दीन का इलाका है, मोंग टिब्बा, ये दरिया झेलम के किनारे है, वहां पे बेसिकली जो है आपने याद रखना है कि ये अटैक होता है जी राजा पोरस के साथ। राजा पोरस के साथ इसकी जंग हुई थी, मोंग टिब्बा। तो क्लियर याद रखिएगा कि यहां पे फिर जो है कि अलेक्जेंडर, इसकी एक आपको पता है मंडी भाउद्दीन में एक तहसील है फालिया, उस फालिया जो है ना तहसील का नाम जो है बेसिकली इसकी घोड़ी का नाम था बोसी फालिया, भी आप कह सकते हैं बोसी फैलस है बेसिकली। तो उसका वक्त के साथ फिर जो है बोसी फालिया, फिर बोसी कट गया और सिर्फ जो है ये फालिया रह गया। तो आपने याद रखना है अलेक्जेंडर जो है ये इंडिया में आया था, और अलेक्जेंडर की डेथ जो है वो बेसिकली बेबलोन शहर है, बेबलोन। आपने याद रखिएगा बेबलोन जो सिविलाइजेशन, ये मतलब बेबलोनियन सिविलाइजेशन, इराक, इराक का पुराना नाम क्या था जी? मेसोपोटामिया। ये आपको पता होना चाहिए कि 1920 में जाके चेंज हुआ है और इराक नाम पड़ा है जी। तो मेसोपोटामिया के अंदर ही पहली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, फिर बेबलोनियन सिविलाइजेशन। तो बेबलोन के अंदर अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी। और आपको पता है अलेक्जेंडर दफन कहां पे है जी? अलेक्जेंड्रिया या सिकंदरिया पोर्ट बोलते हैं जी, इजिप्ट की, मिस्र की पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया, या उसे आप सिकंदरिया बोलते हैं जी। क्योंकि अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है यहाँ पे एक वंडर ऑफ वर्ल्ड में चीज आती है, उसे हम बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। आप याद रखिएगा ये वंडर ऑफ वर्ल्ड में आती है जी, मिस्र के अंदर है, ये पोर्ट है, यहां पे दफन है अलेक्जेंडर। तो अब ये देखिए ये जो लोग इन्वेडर आ रहे थे हम उनका जिक्र कर रहे थे जी। उसके बाद आप देखें तो यहां पे अलेक्जेंडर की बकाया जात पे ना एक शुरू होती है डायनेस्टी जिसका नाम है मोरियन डायनेस्टी। तो आप याद रखें जी कि मौर्यन डायनेस्टी जो है आपने याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ये स्टार्ट करता है जी, मौर्यन डायनेस्टी है, ये बेसिकली बकाया जात है जो आप याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर के, वहां से ये डायनेस्टी आपने स्टार्ट देख लीजिएगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त मौर्य यानी मौर्य डायनेस्टी है जी। ये आपको पता है ये रूलर जो है ये बेसिकली 324 BC में स्टार्ट करता है जी और 297 BC तक ये रूलर रहता है। और इसकी जगह पे फिर आता है अशोका, अशोक भी पढ़ते हैं जी इसको, अशोका भी पढ़ते हैं, ये भी बहुत बड़ा लीडर जो है वो हुआ है जी यहाँ पे। और आपको पता है ये बुद्ध मजहब का बहुत बड़ा प्रमोटर था, क्योंकि बुद्ध मत जो है ना ये आपने याद रखना 500 BC में स्टार्ट हुआ था। मजहब का नाम याद रखिएगा बुद्ध मत, बंदे का नाम क्या है? गौतम बुद्ध। इसका सिद्धार्था, सिद्धार्था जो है ना आपने याद रखना है, गौतम बुद्ध जो है इसका असल नाम सिद्धार्था था जी। और गौतम बुद्ध जो है ये इंडिया से एक मजहब का आगाज करता है जिसको हम बुद्धिज्म बोलते हैं। आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का पहले भी हमने जिक्र किया होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है इसका वालिद जो था वो बादशाह था, और इसको बताया गया कि बादशाह को कि तेरा बेटा जो है ना ये बड़ा होकर क्या हो जाएगा जी, ये दुनिया से लाताल्लुक हो जाएगा और इसको मतलब है कि दुनिया से कोई लगाव नहीं रहेगा। तो वो बड़ा डरता था कि कहीं मेरा वारिस जो है वो मुझसे हट ना जाए मेरे जो नक्शे कदम से है। तो उसने उसको बड़ा संभाल के रखा और सारी जिंदगी उसको पैलेस में रखा। जब ये जवान हुआ तो इसको तो दुनिया बड़ी खूबसूरत नजर आती थी गौतम बुद्ध को, क्योंकि अपना ये जो सिद्धार्था था इसको बड़ी
مطلب ایک ایسے لگتا تھا کہ سارے لوگ ہی اچھے ہیں، امیر ہیں، پیسہ ہے اور وہ عیاشیاں سارا کچھ ہے. لیکن جیسے ہی یہ بڑا جوان ہوا اور پیلس سے باہر نکلا تو اسے پتا چلا کہ یار دنیا تو بہت ہی ہٹ کے ہے جی، کہ لوگ غربت میں پس رہے ہیں، بوڑھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ نا پراپر کلاس ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے ابھی تھوڑا سا جو ہے کہ اس کے بعد اینڈ جو ہے پراپر کلاس ہے، یہ ڈیمو نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں جی کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ اصل میں لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے. ایک آج کا دن ہے لیکن کل تک لائٹس جو ہے نا، کیونکہ ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے شفٹ کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو انشاءاللہ آج کا دن ہوگا لیکن کل تک جو ہے وہ انشاءاللہ پراپر لائٹس کا ایشو جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے. وہ مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو ریفلیکشن یا کوئی. تو اس سے کرتے ہیں تو لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے، یا تو اس کو پیچھے رکھے نا، ادھر پیچھے رکھے نا. اب وہ کوئی نہیں، اگر ایک دائرے سے ایشو کو نہیں ہم آگے پیچھے کر دیں. سر ایسا ہے نا کہ اس کو دھندلا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو باقی جو ہے کہ وہ ادھر فوکس ہو جاتا ہے نا تو ٹھیک ہے. یہاں پہ رہنے دیں کیونکہ ادھر فوکس کر کے ہم لکھ دیں گے. مجھے نظر آ رہا ہے وہ دائرہ جس پہ نا پرابلم آ گیا، اس کو ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں دوستوں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے آج ہماری زیرو سے یہ کلاس ہے تو اس کو نا بڑے سکون کے ساتھ ہم نے ہسٹری جو ہے آپ کو بیس بنا رہے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ آج ہم نے جسٹ جو ہے نا وہ محمود آف غزنہ اور شہاب الدین محمد غوری کو بھی اگر کر لیا نا تو انف ہے. لیکن ہم اب یہ بیس بنا کے آپ کو تاکہ ہسٹری اچھے کلیئر آپ انداز میں، کیونکہ بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آبجیکٹو ہوگا لیکن بیسڈ کرے گا سبجیکٹو پہ. سبجیکٹ کنسپچول تیاری ہوگی تو آپ جدھر سے مرضی وہ پوچھے گا ہم اس کا جوڑ توڑ نکال لیں گے. اچھا جی، تو سدھارتھا جو ہے اس نے آپ نے یاد رکھنا جب یہ لوگوں کو ملا. اچھا ایک دفعہ سٹارٹ سے کر دیں، چلے کوئی ایشو نہیں ہے، جنرل سا اوور ویو میں آپ کو دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ چلتا جائے گا لیکچر. تو یہ صرف یہ لفظ سن لیں کہ آپ دیکھیں کہ گوتم بدھ جو ہے جب اس کو بتایا گیا کہ جب یہ حالات کو دیکھتا ہے تو پھر یہ سوچ میں گم ہو گیا، جس وجہ سے ہم بولتے ہیں بدھ گیا. بدھی بولتے ہیں عقل کو ہندی لینگویج میں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ. تو اب یہ دیکھیں جی کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس وجہ سے اس کا نام بدھزم جو ہے وہ پڑ گیا. گوتم بدھ جو ہے وہ سدھارتھا. یہ بیسیکلی انڈیا ہے جی، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہماچل پردیش کا جو ایریا ہے نا وہاں یہ بیسیکلی گوتم بدھ کا جو ہے وہ ایریا بنتا ہے جی. اب آپ دیکھیں جی کہ یہ تو تھا، یہ ہم نے اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ کیا جی کیونکہ یہ اشوکا جو ہے یہ بیسیکلی بدھ ازم کو پروموٹر ہے جی. اشوک جو ہے جس کو ہم مطلب ہے کہ اشوکا بھی بولتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ٹیکسلا میں اس نے بدھ یونیورسٹی بنائی تھی. بدھ یونیورسٹی جو ہے وہ اس نے سٹارٹ کی تھی جی یہاں پہ. تو آپ نے یاد رکھنا ہے اب کہ جنرل سا اوور ویو کیا ہے کہ پہلے میرے بھائی تھی انڈس سیولائزیشن، اور انڈس سیولائزیشن 3300 سے 1300 بی سی. پھر اس کے بعد آرین سیولائزیشن آ گئی جو 1500 سے 500 بی سی ہے، اور بیچ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیریس دی گریٹ ایران سے بھی اٹیک ہوا ہے جی، جس نے اس کو کلونی بنا لیا. پھر الیگزینڈر آیا جی، اور الیگزینڈر نے یہاں پہ جو کام کیا اس نے بھی انڈیا پہ اٹیک کر کے 326 اور 27 بی سی میں اس علاقے پہ مطلب ہے کہ ایک بیسیکلی انویڈر تھا وہ بھی. پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو چندر گپت موریہ ڈائنیسٹی جو سٹارٹ ہوتی ہے، پھر اشوکا آ جاتا ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا جسٹ آپ کو ایک اوور ویو دیا کہ یہاں پہ کیا چل رہا تھا جی. اب جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ بیسیکلی 712 جو ہے نا 712
ہم نے اب تھوڑا سا آپ کو محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف اور مسلم جو ڈائنیسٹی ہے اس کی طرف لے جانا ہے، تاکہ ادھر سے بلڈ کر کے چیز ادھر لے کے آئیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ محمد بن قاسم جو ہے ہم پہ کوشچن آ سکتا ہے، محمد بن قاسم جو ہے یہ اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو آپ کو پتا ہے یہ طائف سے تھا، محمد بن قاسم کا تعلق جو ہے یہ طائف سے ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی محمد بن قاسم کس ڈائنیسٹی میں، کس گورنمنٹ میں انڈیا پہ اٹیک کرتا ہے؟ تو وہ ہے امیہ۔ آپ نے یاد رکھیں کہ امیاد ڈائنیسٹی تھی، حکومت کن کی تھی جی؟ امیاد۔ اب ہم سے یہ بھی کوشچن ہو سکتا ہے یہ امیاد کون تھے، یہ کہاں سے آئے ہیں جی؟ تو ان کا بھی اب دیکھتے ہیں جی۔ امیاد سے پیچھے اگر آپ کو لے جاؤں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ لے جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائٹل یاد رکھیے گا جی، خلیل اللہ، یہ اسلامک ہسٹری میں پوچھ سکتا ہے، جد الانبیاء، ابو الانبیاء، اور بت شکن، یہ چار ٹائٹل آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ان کے والد کا نام بیسیکلی تو آزر ہے جی، اپنا تعارف ہے، لیکن زیادہ بکس میں وہ دیتا ہے یہ آزر۔ تو آپ یاد رکھیے گا، ویسے مین جو پراپر جو نام ہے ہسٹری میں وہ تارخ کا ہے جی، تارخ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے نا دو بیٹے ہیں جی، ایک دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جی، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو چھوٹی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ گئے تھے جی؟ مکہ میں۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کیا تھا جی؟ مکہ۔ مکہ کا پرانا نام ہے بکہ۔ بکہ میں یہاں پہ پہاڑیاں ہیں جی، صفا اور مروہ۔ تو آپ یاد رکھیے گا صفا اور مروہ پہ حضرت ہاجرہ نے سعی کی تھی، اور یہاں سے ایک چشمہ پھوٹا تھا زمزم، جسے ہم آب زمزم بولتے ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے زمزم کا مطلب کیا ہے؟ رکا ہوا پانی، ٹھہرا ہوا پانی۔ پھر یہیں پہ واٹر از اے سمبل آف لائف، تو ان کے وجہ سے یہاں پہ نخلستان بنا، مطلب ہے کہ کھجوریں اور باغات اگنا شروع ہوئے۔ تو پھر بنو جہرم کی ایک عورت تھی جی جس کا نام ہے سیدہ، وہ بیٹی تھی مزاز بن عمرو کی، مزاز بن عمرو اس کی بیٹی تھی جی، اس کے ساتھ شادی کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، حضرت یعقوب کے بھی 12 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل کے بھی 12 بیٹے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہے نا وہ آگے خاندانوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے جی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں تو ان کی تقریباً کوئی 30ویں پشت میں ایک بندے کا نام ملتا ہے عدنان کا، عدنان، پھر ایک بندہ ہے کیدار، پھر ایک آتا ہے فہر بن مالک جس کا ٹائٹل ہے قریش کا۔ یہ اب دیکھیں تو یہ بھی ایک کوسچن ہے کہ قریش کا ٹائٹل کس بندے کا تھا؟ تو فہر بن مالک کا ٹائٹل تھا قریش، جس سے قریش مکہ بنے ہیں جی۔ اب یہ دیکھیں جی کہ فہر بن مالک کے بعد ایک بندہ آتا ہے قصی بن کلاب، قصی بن کلاب۔ تو آپ یاد رکھیں کہ قصی بن کلاب کے بعد اگر ہم یہاں پہ اگر آگے لے کے آئیں اس کو سلسلے کو، تو آپ کو نام یاد آئے گا عبد المناف کا۔ عبد المناف جو ہے ان کی آگے اولاد ہے جی، آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس، دوسرے بیٹے کا نام ہے نوفل، تیسرے بیٹے کا نام ہے مطلب، اور چوتھے بیٹے کا نام ہے ہاشم۔ آپ یاد رکھیں کہ عبد الشمس جو ہے نا، یہ عبد الشمس کے بیٹے کا نام ہے امیہ۔ تو آپ یہاں سے آپ کو نظر آئے گی بنو امیہ، یہ خاندان آپ کو پتا چلے گا یہ بنو امیہ کس سے ہے جی؟ یہ بیسیکلی عبد المناف، مناف کا بیٹا عبد الشمس، اور عبد الشمس کے بیٹے کا نام امیہ، امیہ کے بیٹے کا نام حرب، اور حرب کے بیٹے کا نام ہے ابو سفیان، اور ابو سفیان کے بیٹے کا نام ہے امیر معاویہ۔
اور معاویہ کے بیٹے کا نام ہے یزید. اب آپ کو پوری سٹوری جو ہے وہ سمجھ آئے گی، کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں، جو اس دور کا بادشاہ تھا، امیہ ڈائنیسٹی تھی، وہ بیسیکلی یہ خاندان ہے. یہ بنو ہاشم آپ کو پتا ہے کہ حضرت جو ہاشم ہے، یہ ان کے والد بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. عبد المطلب کے بعد اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ، عبداللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اپنی اولاد تو ہے نہیں، یعنی بیٹے نہیں ہے، بیٹی سے ہی آگے نسل چلی ہے، تو آپ کے داماد حضرت علی، اگر اس انداز سے وہ بھی حضرت علی بھی، کیونکہ آگے عبد المطلب کے ہی بیٹے کے بیٹے ہیں، یعنی ابو طالب کے، تو وہی ہاشمی خون ہے جی. پھر حضرت علی کے بعد حضرت امام حسین اور یزید. تو آپ پتہ ہے یہاں سے اہل بیت جو تھی وہ آؤٹ ہو گئی سیاست سے، اور یہ واقعہ کربلا کے بعد یہ نسل جو ہے وہ فرنٹ پہ آ گئی. تو آپ یاد رکھیے گا کہ بنو امیہ جو ہے، بنو امیہ کا خاندان پتہ چل گیا جی، یہ بیسیکلی اوپر جا کے سارے ایک ہی ہیں جی. اس کے بعد یہ آگے خاندان جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ رول میں کیسے آئے تھے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، چلو ٹھیک. تو اب یہ دیکھیں جی کہ ہم نا اس کو بنو امیہ کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے. میں تھوڑا سا پھر آپ کو پیچھے لے جاؤں گا اسلامک ہسٹری سٹارٹ پہ، کیونکہ یہ ایک اینگل میں نے آپ کو کروایا. ابھی دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ سائڈ سے کہ بنو امیہ جو ہے وہ گورنمنٹ میں کیسے آتی ہے. آپ یہ دیکھیں جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے جی 571 ہے، 22 اپریل، 12 ربیع الاول ہے جی، پیر کا دن تھا، اور جو محلہ تھا اس کا نام ہے سوق اللیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تھے جی، اور آپ کا خاندان بنو ہاشم ہے. اب آپ بڑے ہوتے ہیں تو 610 کے اندر آپ نے اعلان نبوت کیا جی. 622 میں آپ کی ہجرت ہے جی، اور 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینیور، آپ نے یہ چار ڈیٹس 571، 610، 622، 632. اب اگر آپ دیکھیں 632 سے 634 پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق، 634 سے 644 حضرت عمر فاروق، پھر 644 سے 656 حضرت عثمان، اور آگے آپ کو پتا ہے کہ 656 سے 661 حضرت علی. تو یہ بیسیکلی جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے خلفاء کا دور ہے جی. حضرت علی کے دور میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، بیسیکلی آپ نے سن یاد رکھنے ہیں، ڈیٹس بیسیکلی یہی ہے کہ 632 سے 634، 634 سے 44، کیونکہ اتنی ڈیپلی جا کے نہیں پوچھتا اسلامک ہسٹری کہ ان کی ڈیٹ بھی کہ کس ڈیٹ سے شروع کیا تھا. سمپل سن پوچھتا ہے کہ کتنا ٹرینیور بنتا ہے. تو 632 سے 34، 34 سے 44، 44 سے 56 اور 56 سے 61. تو چار ٹرینیور ہیں جی ہمارے پاس. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کیا ہے جی، کہ حضرت یہ خلفاء کا دور ہے جی. اور حضرت علی کے دور میں آپ کو پتا ہے حضرت امیر معاویہ ان کا سٹارٹ ہو جاتا ہے جی. آپ کو پتا ہے کہ جنگ بھی ہوئی تھی 657 میں، جس کو ہم بولتے ہیں بیٹل آف صفین. بیٹل آف صفین آپ نے یاد رکھنا ہے، جنگ صفین ہے جی. یہ جنگ جو ہے آپ نے یاد رکھیے گا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان لڑی گئی تھی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے 661 سے لے کے 680 تک کا دور ہے امیر معاویہ کا. 680 سے 683 تک ہے یزید بن معاویہ. 3 سال کا اس کا ٹرینیور ہے، کیونکہ واقعہ کربلا جو ہے وہ 680 میں ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں 680 سے 685 تک 2 بندے ہیں جی. ایک بندے کا نام ہے معاویہ 2. یہ بالکل 3 مہینے کا ٹینیور ہے جی. معاویہ 2 نے ریزائن کر دیا تھا. اس نے کہا جی مجھے اس تخت سے
नफरत है, क्योंकि ये हुसैन के खून की इसमें स्मेल आती है, क्योंकि हुसैन को शहीद किया गया, लिहाजा मैं इस तख्त पे नहीं बैठूंगा। इसकी जगह पे एक बंदा आया था जिसका नाम क्या है, मरवान, मरवान बिन अल हुक्म, जो 685 तक चला है, और 685 में उसका बेटा है अब्दुल मलक बिन मरवान। ये याद रखिएगा, अब्दुल मलक बिन मरवान जो है वो रूल करता है, और 685 से 705 तक वो रूलर रहता है जी। और अब 705 से 715 इसका बेटा है जिसका नाम है वलीद, वलीद बिन अब्दुल मलिक। वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है ये बेटा है अब्दुल मलिक बिन मरवान का, और ये 705 से 715 का टेन्योर है। तो कल आपसे अब पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे 600 से 680, ठीक है। अब आप देखेंगे ऊपर वाला टेन्योर तो आपको क्लियर हो गया, 661 से 80 हजरत अमीर माविया, 80 में आपको होता है वाकया करबला हुआ था जी। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि 680 से 83 तक यजीद है जी, यजीद जो अमीर माविया का बेटा था जी, और इसका 3 साल का टेन्योर है। फिर 683 से 685 दो बंदे मैंने आपको कहा, एक तो यजीद का बेटा है माविया 2, और दूसरा है मरवान बिन अल हुक्म। ये इनके खानदान का है, लेकिन इनका तो यार ऐसा है कि मेरे भाई ये जो नोट्स वगैरह या इस तरह की चीजें हैं, आपने याद रखना है कि हम एक एक चीज आपको यहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि आप देखें ना रोज कुछ ना कुछ नया आता है, इनोवेटिव आता है। आप क्यों अपने आप को एक चीज पे फिक्स करना चाहते हैं कि यार वो मतलब आप नोट्स बन जाएंगे, वो फिक्स हो जाएंगे, उसमें वो चीज ऐड नहीं होगी। लेकिन आप अगर खुद से करते हैं और अपने खुद नोट्स बनाते हैं, डेली कोई ना कोई चीज आप उसमें ऐड करते जाएंगे। तो इस वजह से एक एक चीज करवाएंगे, सुकून से करवाएंगे। आपको कोई मसला होगा तो आप मुझे मतलब है कि बताएंगे। आप याद रखिएगा मरवान बेसिकली अल हुक्म बेटा, बेसिकली ऊपर अगर आप जाए तो ये आ जाता है अबुल आस, ठीक है जी, का बेटा था हुक्म, और हुक्म का बेटा मरवान, और मरवान का बेटा आगे जो है ये बेसिकली उमैया के साथ साथ जो है ना वो हरब की आगे हरब की औलाद ये बनती है, ठीक है ना जी। तो उससे मतलब है ये नस्ल है बेसिकली हुक्म, हुक्म के बाद मरवान, और मरवान के बाद जो है वो मतलब है कि अब्दुल मलक बिन मरवान, तो एक खानदान है। लेकिन ये उमैया का ही है, आपने याद रखना कि ये बेसिकली उमैया का ही खानदान है जी। लेकिन ये हजरत अमीर माविया का खानदान नहीं है, क्योंकि माविया 2 यहाँ पे खत्म कर देते हैं और ये बादशाह चली जाती है मरवान बिन अल हुक्म के पास। और 685 में आपको बताया कि मेन रूलर आता है उमैयद का, जिसका नाम है अब्दुल मलक बिन मरवान। अब जब इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इनको मजीद डिटेल देखेंगे कि इन्होंने काम क्या क्या किए। अब हमने सिर्फ क्योंकि कैरेक्टर लेना था वलीद बिन अब्दुल मलक का, तो हमारे पास आ गए 705 से 715 का टेन्योर, नाम आ गया वलीद बिन अब्दुल मलक। तो याद रखिएगा अब इसको हमने ज़हन में रखना है कि उमैया डायनेस्टी का उस वक्त रूलर कौन था जी, वलीद बिन अब्दुल मलक, ये ज़हन में रखिएगा जी। अब चलते हैं जी आगे, क्योंकि अब एक हमें कैरेक्टर मिल गया कि जो मुस्लिम डायनेस्टी है, मुस्लिम गवर्नमेंट है, उसका रूलर उस वक्त था वलीद बिन अब्दुल मलक, और कमांडर हमारा था मोहम्मद बिन कासिम। लड़ना हमने किसके खिलाफ था जी, राजा दायर के खिलाफ। तो अब हम थोड़ा सा उसको देखें, तो राजा दायर आपने याद रखें कि ये जो है बेसिकली राजा चच है जी, राजा चच उसका बेटा था जी। राजा चच ने बेसिकली गवर्नमेंट छीनी थी राय साहसी, राय साहसी का ये वजीर था पहले राजा चच, और बाद में इसने इसके मरने के बाद इसकी बीवी से शादी कर ली, और उसके बाद राजा चच जो है उसकी मतलब है कि औलाद है राजा दाहिर। तो आपने याद रखना है जी, राजा दाहिर जो है, राजा दाहिर पैदा हुआ था बेसिकली 663 एडी में,
لیکن اس کو جو حکومت ملی ہے 695 AD میں ہے اور یہ جاتی ہے 712 تک. یہ راجہ دائر کا بیسیکلی ٹینیور ہے. راجہ دائر مارا گیا تھا جی. اس کے والد کا نام جو ہے وہ راجہ چچ ہے جی. اور آپ نے یاد رکھیں اس کی جو ماں ہے سہار نندی, یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ بیوی تھی اس رائے ساسی کی, اور بعد میں اس نے راجہ چچ سے شادی کر لی اور اس سے بیٹا پیدا ہوا تھا راجہ داہر. تو اب یاد رکھیں جی کہ یہ ایک کریکٹر ہے. اور یہ رہتے کہاں پہ؟ دیبل, جو ماڈرن ہے. چچ کے بعد اس کا بیٹا جو ہے نا چندر, بلکہ چاچا آیا تھا پہلے اس کا راجہ چچ کا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نام ہے چندر, راجہ چندر کے نام سے وہ آیا تھا. اور اس کے بعد چاچا کے بعد پھر راجہ دائر آیا تیسرے نمبر پہ نا. تو دیبل آپ نے یاد رکھیں, دیبل کا علاقہ ہے جو ماڈرن دور ہے کراچی. کراچی آج کل اسے کیا بولتے ہیں؟ کراچی. تو یہاں پہ ایسی کیا چیز آئی تھی جی, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایسا کیا حالات بنے تھے کہ کیوں مسلمانوں کو یہاں پہ موو کرنا پڑا. یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جی کہ کیوں ادھر آتے ہیں جی مسلمان. یہ دیکھیں اگر میپ آپ دیکھتے ہیں تو اس انداز میں, یہ آپ یاد رکھیے گا جی کہ یہ آ جاتا ہے سعودی عربیہ, یہ نیچے ہے یمن, اور یہ ہے عمان, یہ UAE, پھر یہاں پہ آپ دیکھیں تو قطر ہے, پھر بحرین ایک آئی لینڈ ہے جی, آئزل آف پرل بولتے ہیں, پھر یہاں پہ کویت, کویت کے ساتھ یہ والا پورشن عراق, یہ جارڈن, اور جارڈن کے ساتھ یہ اسرائیل, لبنان, اور یہ والا پورشن سیریا. یہ آپ دیکھیں تو یہ عرب کنٹری ہے. یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ والا یہ ایران جو ہے وہ یہ ایران شروع ہو جاتا ہے جی. آپ اس طرح انداز میں دیکھیں تو یہاں پہ پاکستان کا پورشن ہے, اور یہ انڈیا آ جائے گا جی نیچے. انڈیا کے بالکل ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا. آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے نا اس دور میں مسلمان ٹریڈ کرتے تھے, یہ عربی لوگ سیریا کی طرف جاتے تھے, یمن کی طرف بھی جاتے تھے, اور یہاں سے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے یہ سری لنکا بھی جاتے تھے. اس وقت اس کا نام جو تھا سائلون, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سری لنکا کا نام چینج ہوا ہے 1972 میں. یہ پہلے سائلون تھا, پھر یہ سری لنکا ہو گیا. اچھا جی, اب یہ دیکھیں کہ یہ ساحل سمندر کے ساتھ جا رہے تھے جی, اور یہاں پہ جو سری لنکن گورنمنٹ تھی انہوں نے ان کو کچھ تو گفٹ دیے تھے جی, جو کاروان کیا تھا مسلمانوں کا. دوسرا کچھ تاجروں کی بیویاں جہاں پہ جو ہے ان کی ڈیتھ, اپنا ہسبینڈ ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی, تو یہ بیوہ عورتیں تھی جی, یہ بھی کاروان کے ساتھ واپس جانا چاہتی تھی عرب کنٹریز. تو کہتے ہیں کہ اس کو لوٹا تھا یہاں پہ کراچی کے پاس راجہ دائر کے جو لوگ تھے نا, پائریٹس, قذاب جو تھے, انہوں نے لوٹا تھا. یہ کوئی 710 کی بات ہے جی بیسیکلی جب یہ واقعہ ہوا تھا. تو حجاج بن یوسف کا آپ یاد رکھیے گا, یہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ چاچا ہے کس کا جی؟ محمد بن قاسم کا. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حجاج پیدا ہوا تھا 661 میں, اس کی ڈیتھ ہے 714 میں. یہ پہلی دفعہ 692 میں گورنر بنا تھا حجاز کا, اور یہ 694 تک حجاز کا گورنر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تھا. عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے یہ بیسیکلی حضور کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, زبیر بن عوام. زبیر بن عوام جو ہے نا, یہ ان کی والدہ کا نام حضرت صفیہ ہے جی, حضور کی پھوپھی ہیں. زبیر بن عوام کی شادی ہوئی تھی حضرت اسماء سے. حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں جی, جو غارے ہرا میں کھانا لے کے جاتی, غارے سور میں کھانا لے کے جاتی تھی.
تو ان کی شادی ہوئی. یہ بھی پرسنالٹی کوئی عام نہیں ہے, یہ عشرہ مبشرین میں ہے جی, اور یہ پرسنالٹی بھی عام نہیں ہے. ان سے بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر, اور یہ مدینہ میں پہلا بچہ پیدا ہوا تھا ہجرت کے بعد. عبداللہ بن زبیر کی گورنمنٹ تھی. واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ بن زبیر جو ہے یہ ٹھیک ٹھاک پاورفل ہو گئے تھے, اور پورا مدینہ عراق کی سرزمین یہ کس کے اندر چلی گئی تھی؟ عبداللہ بن زبیر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بندے کا نام تھا مختار ثقفی. مختار ثقفی جو ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد ایک پاورفل پرسنالٹی ابری تھی کوفہ سے, جس نے جو لوگ بھی انوالو تھے واقعہ کربلا میں سب کو قتل کر دیا. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مختار کو بھی بعد میں عبداللہ بن زبیر نے ختم کر دیا. اب عبداللہ بن زبیر جو ہیں جب وہ ختم ہوتے ہیں, وہ کون سا بندہ ختم کرتا ہے؟ جب یہ مدینہ کا گورنر لگتا ہے. تو 692 میں عبداللہ بن زبیر جو ہے ان پہ اٹیک ہوتا ہے, اور یہ مکہ میں خانہ کعبہ میں پناہ لیتے ہیں, اور حجاج جو ہے ان کو خانہ کعبہ پہ چڑھائی کر دیتا ہے جی, اور خانہ کعبہ کی بلڈنگ بھی گر جاتی ہے, اور اس طرح عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہو جاتی ہے. اب یاد رکھیے گا 692 سے 694 تک یہ حجاج کہاں پہ رہا جی؟ مدینہ میں. لیکن 694 سے 714 تک یہ گورنر عراق ہے جی. کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے حجاج اس وقت گورنر کہاں پہ تھا جب محمد بن قاسم نے اٹیک کیا. تو یاد رکھیے گا گورنر عراق تھا جی حجاج بن یوسف جب محمد بن قاسم اٹیک کرتا ہے جی. لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بھی طائف سے ہے, حجاج بھی طائف سے ہے, محمد بن قاسم بھی طائف سے ہے جی. آپ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو 10 نبوی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 4 سردار تھے جی, اپنا 3. ایک کا نام تھا حبیب, دوسرے کا نام ہے مسعود, تیسرے کا نام تھا عبد الیالیل. یہ 3 سردار ہیں جی. انہوں نے کیا کیا تھا جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام تھے حضرت زید بن حارث. جب آپ ان کو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے نا مختلف بیان دیے تھے. ایک نے کہا کہ آپ تو ہو ہی نہیں سکتے اللہ کے نبی, آپ کی حالت دیکھیں, کپڑے پٹے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے. یہ مسعود کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو مان لیتا ہوں کہ مطلب ہے آپ اللہ کے نبی ہیں, اگر آپ نہ ہوئے تو پھر بھی گناہ گار ہوں, اگر آپ کو نہیں مانتا تو پھر بھی. تو اس نے کہا جی میں تو اس پہ جھگڑے میں پڑتا ہی نہیں ہوں. تو اس طرح عبد الیالیل اور ان سب لوگوں نے بعد میں آپ کے اوپر جو ہے کہ اباش بچوں کو چھوڑ دیا, جنہوں نے کیا کیا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے. پھر آپ نے عتبہ بن ربیع کے باغ میں پناہ لی تھی. آپ کو پتا ہے عتبہ جو ہے, عتبہ بن ربیع یہ وہی ہے جی جو ہندا کا والد ہے جی, عتبہ بن ربیع. ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس کا والد ہے. اس کے باغ میں پناہ لی تھی, اور کہتے یہیں پہ ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ الاؤ کریں تو میں اس کی جو طائف کی وادی ہے اس کو برباد کر دوں. اور وہ کون سے فرشتے تھے جی؟ حضرت میکائیل علیہ السلام, یعنی جو فائنانس منسٹر ہیں جی اس پوری دنیا کے, جو بارشیں وغیرہ وہ سسٹم کرتے ہیں. تو اپنے یاد رکھنا ہے جی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں دنیا میں تباہی مچانے نہیں آیا, یہ نہیں تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ کیا کرے جی, وہ مسلمان ہو جائے. تو آپ نے یاد رکھیے گا کہ اس طرح یہ حجاج بن یوسف, محمد بن قاسم, ایک اور ہے عبید اللہ ثقفی, یہ مختار ثقفی کا والد ہے جی, عبید اللہ ثقفی, جنہوں نے ایرانیوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی تھی, جسے ہم بیٹل آف برج یا جنگ جسر بولتے ہیں. تو یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دعا ہے جی جس سے یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو طائف یاد رکھیے گا کہ اب ساری سٹوری محمد بن قاسم کی طرف جا رہی ہے جی. آپ یاد رکھیں کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ 695 میں پیدا ہوا تھا اور 712 پہ اٹیک کر رہا ہے,
टोटल उसकी उम्र 17 साल है जी, 17 साल की उम्र है जी। तो वहां पे इंडिया पे अटैक करना है। लेकिन उससे पहले, मोहम्मद बिन कासिम से पहले कुछ लोगों को हुजाज ने भेजा था। एक पहले तो उसने भेजा था उबैदुल्ला, उबैदुल्ला नामी बंदा भेजा, राजा दायर से हार गया। फिर दूसरे के बंदे का नाम है बुदेल, बुदेल भी जो है ये भी हारा जी। तो उसके बाद हुजाज ने वलीद को लिखा कि अब प्रॉपर अटैक करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह नहीं जीत सकूंगा, तो मैं ये वादा करता हूं कि जंग के बाद आपको डबल जो है वो मैं पैसा दूंगा जितना जंग पे खर्च होगा। तो कहते हैं कि कुछ 12,000 आर्मी के साथ हुजाज जो है वो एंटर होता है जी। और आपने याद रखिएगा उस जंग में उजाज बिन यूसुफ जो है ना, मतलब मोहम्मद बिन कासिम को इसने तकरीबन 12,000 आर्मी दी थी, साथ इसके मजनीक्स और सुई धागा हर चीज इसने दी। और इसने ये कहा था कि हर हाल में जंग जो है वो विन करनी है जी। तो आप याद रखिएगा कि ये जंग फिर राजा जो है ना वो राजा दायर से जीत जाता है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम जो है जंग तो जीत गया और मुल्तान तक का इलाका फतह हो गया। लेकिन आप यह देखें इसका रिजल्ट क्या निकला जी, 715। इसको मूसल के शहर के करीब सजाए मौत दी जाती है। किसको जी? मोहम्मद बिन कासिम को। तो आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम का जो इंजाम है वो सजाए मौत है जी। तो यहां तक ये तो एक स्टोरी थी जी जो मोहम्मद बिन कासिम तक हम आपको ले आए जी। अब आप देखें जी आगे यहां से स्टार्ट होगा जी असल काम जो है। मोहम्मद बिन कासिम की सजा क्यों होती है जी, उसको भी डिस्कस करते हैं। आप याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है इसका चाचा फौत हो गया था 714 में। जब तक हुजाज जिंदा था तो हुजाज एक बहुत बड़ी जो है पावर थी। लेकिन आप याद रखिए कि 714 में हुजाज की डेथ हो जाती है और 715 में जो मेन बादशाह था वलीद वो भी मर जाता है। तो बंदा आ जाता है सुलेमान, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। आप पता है एक तो इसकी जाती असल थी मोहम्मद बिन कासिम के साथ, वो वजह ये थी कि जब जंग पे जाना चाह रहे थे तो ये सुलेमान चाहता था कि मैं जाऊं एज ए कमांडर इंडिया में, और मोहम्मद बिन कासिम चाहता था कि मैं जाऊं। तो इनकी आपस में एक मशक हुई थी जिसमें इसने हरा दिया था सुलेमान को, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो इस तरह क्या हो गया जी कि इनकी आपस में टसल बन गई। दूसरा, हुज्जाज बिन यूसुफ जो है उसने सपोर्ट किया था बेसिकली वलीद को। जब गवर्नमेंट बननी थी, अब्दुल मलिक मरा था, तो हुज्जाज ने सपोर्ट किया था वलीद को और वलीद बादशाह बन गया। तो उस वक्त भी जब सुलेमान बादशाह बनता है तो ये क्या बन जाता है। एक मिनट का ब्रेक कीजिएगा, ये ना थोड़ा ड्रिल के साथ काम कर रहा है।